بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ایمانی بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں اور آپ کے ارشادات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں سے کئی باتیں پچھلے جمعے کو ہمارے سامنے آ گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا تو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، سارے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا، کیونکہ پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے تو وہ کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص خاندان کے لیے، کسی خاص کٹنب کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ انسانوں کے لیے نبی ہیں، آپ جناتوں کے لیے بھی نبی ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے آپ ہی نبی رہیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آسمان سے دنیا پر نزول فرمائیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی شریعت کے اوپر نہیں اتریں گے، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر اتریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام سارے عالم کے لیے جب نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو یہ بات یقینی تھی کہ آپ کے گزر جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بہت ساری ایسی باتیں اور بہت سارے ایسے واقعات دنیا کے اندر پیش آئیں گے کہ جن کی پیشین گوئی اور جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے بتا دیا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، میری شریعت آخری شریعت ہے، اسی شریعت کے اوپر قیامت تک انسان چلتے رہیں گے۔ اب آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں کچھ باتیں ایسی پیش کی کہ اس وقت ان باتوں کو دماغ میں لانا، تصور میں لانا بہت مشکل تھا، لیکن آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام نے 1450 سال پہلے جو باتیں عرض کی تھی وہ ساری کی ساری باتیں ہم پر فٹ آ رہی ہیں، ہم پر پوری طرح سے وہ ساری کی ساری باتیں ہمارے دور کے اندر پوری مکمل طور پر فٹ آ رہی ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں ایسے ایسے فتنے اور ایسی ایسی آزمائشیں اس امت کے اوپر آئے گی، اور بتایا، اور ایسے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ساری چیزیں دکھائی ہوگی کہ آپ کے گزر جانے کے بعد آپ کی امت میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسی آزمائشیں آئیں گی، ایسے حالات آئیں گے مسلمانوں کے اوپر، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور ان باتوں میں سے کئی باتیں ایسی ہیں، کئی باتیں کہ جن کو اگر ہم اس دور کے حساب سے اگر سوچا جائے تو مشکل ہے وہ باتیں سمجھنا، لیکن آج کے دور کے حساب سے وہ باتیں ہم اگر سننے کے بعد غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے گاؤں اور شہر کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر
بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے عرض فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس وقت مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کا جو خوف ہے، مسلمانوں کا جو دبدبہ اور رعب ہے، وہ ان کافروں کے دلوں سے نکل جائے گا. یعنی کافر کسی مسلمان سے ڈرے گا نہیں، وہ ہیبت اور خوف جو ہے نکل جائے گا ان کے دلوں سے. تو ایک صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم رہے گی؟ کیا ہم لوگ اس وقت کم رہیں گے گنتی کے اعتبار سے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، تم لوگ اس وقت کم نہیں ہوگے. 1 ارب لوگ مسلمان ہوں گے اس وقت، یعنی کہ تین میں سے 1/3 مسلمان اس وقت زیادہ ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے اندر بہتے ہوئے تنکوں کے برابر کچھ نہیں ہوگی. جیسا کہ ندی اور سمندر کے اندر تنکے ہوتے ہیں، باریک باریک تنکے ہوتے ہیں جو سمندر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، نہ اندر جاتے ہیں نہیں کچھ نہیں، بس سمندر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. جہاں پانی کا بہاؤ آتا ہے اسی طرف وہ چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جس طرح سمندر میں تنکے بچھائے جاتے ہیں، تنکے جمع ہو جاتے ہیں، دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ سمندر نہیں بلکہ تنکوں کا ایک فرش ہے، تو اس طرح تمہاری تعداد ہوگی، لیکن ان تنکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس وقت مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جس طرح سے سمندر کا بہاؤ، پانی کا بہاؤ ان تنکوں کو بہا کر جہاں چاہے لگا سکتا ہے، وہی حیثیت اس وقت مسلمانوں کی ہوگی کہ زیادہ ہوں گے، تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے، لیکن ایمان کی کمزوری اور ایمان کی طاقت اتنی کمزور ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے ان کی کوئی رعب، ان کا کوئی دبدبہ کافروں کے اوپر نہیں ہوگا. آج دیکھ لیجئے، آج غور و فکر کر لیجئے ہماری کیا حیثیت ہے ان کافروں کی نظر میں. ہر طرف سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا، ہر طرف سے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو مسلمانوں کے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو چھیڑخانی کرنا، جو شعائر اسلام ہیں، اسلام کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، جیسا کہ مسلمان ہیں تو اس کے چہرے پر داڑھی کا ہونا، مسلمان ہیں تو پھر اس کے لیے مسجد کا ہونا، مسلمان ہیں اس کے لیے مدرسے کا ہونا، یہ جو بڑی بڑی جو ہیں جو علامتیں ہیں، انہی علامتوں کے ساتھ چھیڑخانی، انہی علامتوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. ابھی ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ ایک ہی بات ذہن میں بیٹھی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کھودوائی کرو، جو ان کے پرانی جو زمینیں ہیں، جو جائیداد ہے ان کے پرکھوں کی اور ان کے باپ داداؤں کی، وہاں پر تلاش کرو کہ کوئی مورتی، کوئی بھگوان نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. کوئی معمولی سا پتھر اگر ڈیزائن کا نکل آ جاتا ہے تو کہہ دیتے کہ یہ ہمارا شیولنگ ہے، یہ ہماری ماتا ہے، یہ ہمارے فلاں دیوتا ہے، ہم ان کی پوجا کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، تمہارے بڑوں نے یہاں پر ہمارے مندر کو جو ہے مسجد میں تبدیل کر دیا. فلاں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، بے بنیاد باتیں. اور ان باتوں کے بے بنیاد باتوں کی پیچھے ان کا راز یہ ہے کہ بس پہلے تو دشمنیاں پیدا کر دی کہ ہندو مسلم کر کے ایسا فوٹ ڈال دیا کہ ہر ہندو بھائی جب ہمیں دیکھتا ہے تو نفرت کی نظر سے دیکھتا. اگر کوئی پیار سے ملاقات بھی کرتا ہوگا تو اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کونے کے اندر نفرت کی آگ جل رہی ہوگی. آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجیے، ایسی نفرت پیدا کر کے بیٹھ گئے. اب نفرت پیدا ہو گئی، اب توا گرم ہے، اب اس پر روٹی سیکنا آسان ہو جاتا، تو پھر اب دوسرا وار کیا کیے؟ مسجد اور مدرسوں کے اوپر وار شروع کر دیے. آج کہہ رہے ہیں کہ گیان واپی مسجد کے اوپر مسئلہ اٹھا، آگے جا کر ہماری مسجد کے اوپر بھی اٹھ سکتا، آگے جا کر ہندوستان میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اوپر بھی یہ لوگ نکالیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے عقلوں پر پتھر پڑا ہوا ہے اور وہی پتھر ہمارے اوپر یہ ٹھوکنا چاہیے.
لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا دنیا کے اندر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی حالات آئیں گے یا آ رہے ہیں، یاد رکھیے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے لیے۔ پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر جب 15 باتیں آ جائے، یعنی وہ 15 کام جب کرنے لگ جائے، تو یاد رکھنا آزمائش کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے گا، آزمائش ان کے اوپر گھیر لے گا، آزمائش ان کے اوپر آ جائے گی۔ وہ 15 کام کون سے ہیں؟ تو میں ایک کے بعد ایک آپ کو بتایا تھا، اس میں سے 5 باتیں عرض کیا تھا کہ وہ 15 باتیں کون کون سی ہیں۔ پہلی بات عرض کیا تھا کہ سرکاری خزانے کو لوگ لوٹ کا مال سمجھ کر لوٹنے لگیں گے۔ سرکاری خزانے سے مراد ہے، آپ حکومتوں کے اندر دیکھ لیجئے، ان میونسپلٹیوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ کتنا لوٹ کھسوٹ ہو رہا ہے وہاں پر، جیسا بھی آ رہا ہے، جس طرح بھی آ رہا ہے، لوگ اپنے پیٹوں کے اندر اتار رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا خاص لوگوں کی بات۔ اب عام لوگوں کی بات لے لیجیے، ہماری بات لے لیں کہ ہم بھی حکومت کا مال لوٹتے ہیں۔ کس طرح لوٹتے ہیں؟ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے، اور کتابوں میں جو لکھا ہے کہ کچھ لوگ بجلی جو ہے لائٹ کلیکشن غیر قانونی طور پر لے لیتے ہیں یا اپنے میٹر کو بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نقصان حکومت کو اور گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ دوسری مثال، کہیں ہم سفر کر رہے ہیں اور ہم بغیر ٹکٹ کے سب ٹرین میں چڑھ گئے، کیونکہ بس میں تو پوچھے گا ٹی ٹی ماسٹر، لیکن وہاں پر کبھی کبھار آ جاتے، کبھی کبھار نہیں بھی آتے، تو اس لیے کیا ہے بن ٹکٹ چڑھ کر دروازے میں کھڑے رہے، نیکسٹ اسٹیشن آ گئے، اس سے پہلے اتر گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی حکومت کے لیے، حکومت کے مال میں چوری ہے۔ تیسری مثال، ہم نے ٹکٹ لیا تھا لوکل ڈبے کا اور ہم چڑھ گئے ریزرویشن ڈبے میں، تو فرمایا کہ یہ بھی حکومت کے مال میں چوری میں آتا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو اگر آپ نے کسی دوست کے جیب میں سے 500 روپے یا 1000 روپے نکال لیے ہیں، اس کی تلافی تو آسان ہے، آپ اس کو 1000 روپے واپس لے جا کر دے دے کہ بھائی غلطی ہو گئی تھی، چوری کر لیا تھا، یہ 500 روپے لے لے، اور معافی شافی کرا لے سکتے، آپ کو معاف بھی کر دے گا آپ کو۔ لیکن یہ چوری ایسی ہے حکومت کی، فرماتے ہیں کہ اس کی تلافی ناممکن ہے، اس کی تلافی ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس سے معافی کرائیں گے آپ؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مال اس میں لگا ہوتا ہے، تو کس سے ہم معافی کرا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ہم ٹرین میں سفر کر لیے ہیں، اس کی تلافی کی ایک شکل ہے، جیسا کہ آپ نے بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیا تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے گلبرگہ سفر کر لیا تھا بغیر ٹکٹ کے، تو ٹکٹ لیں گے آپ گلبرگہ کی، لیکن لینے کے بعد وہیں پر ٹکٹ کو پھاڑ کر پھینک دیں۔ سفر نہیں کرنا ہے آپ کو، بلکہ گلبرگہ کی ٹکٹ آپ نے لے لی اور وہیں پر پھاڑ کر پھینک دیں، تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یا اسی طرح سے آپ نے لوکل ٹکٹ لے کر جو ہے سلیپر میں اور ریزرویشن میں سفر کر لیا، تو اس وقت آپ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ریزرویشن کی ٹکٹ لے کر آپ کو لوکل میں سفر کرنا ہوگا، تو تب جا کے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو حکومت کا مال آج کل لوٹا جا رہا ہے، اس کی تلافی ناممکن ہے۔ نمبر 2 پر بتایا تھا امانت میں خیانت کرنا، کیونکہ یہ بات تو بہت عام ہو رہی ہے۔ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ دی، کسی نے کوئی گھڑی رکھ دی، کسی نے کچھ سونا رکھ دیا، کسی نے جو ہے اپنا موبائل رکھ دیا کہ بھائی تو میرا فون رکھ لے اور 2000 روپے دے دے، جیسے ہی میرا کام ہو جائے گا میں فون تیرے پاس سے 2000 دے کر واپس لے لوں گا۔ یا پھر یہ کہا کہ یہ فون تو ابھی رکھ لے، یہ میرا سونا ہے تیرے پاس رکھ لے امانت کے طور پر، بعد میں مجھے ضرورت پڑے گی تو میں لے لوں گا۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رہن کے طور پر کوئی چیز رکھنا، سمجھیے، جیسا کہ کسی نے آپ کے پاس فون رکھا، 2000 روپے لے لیے، کہا کہ 2000 آئیں گے واپس دے کر فون چھڑا لوں گا، یہ رہن ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ
کچھ چیز آپ کے پاس رکھ دی امانت کے طور پر کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، بعد میں آؤں گا تو اس کو لے لوں گا، تو یہ دونوں صورتوں کے اندر اس مال کو رکھنے والا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو دونوں صورتوں میں سمجھے استعمال نہیں کر سکتے، جائز نہیں۔ اگر آپ کے پاس ذہن رکھا ہوا ہے تو بھی آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھی جائے اور وہ شخص رہن رکھی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے تو فرمایا جب تک وہ استعمال کرے گا وہ سود کے اندر آئے گا، بیاج کے اندر آئے گا، انٹرسٹ میں آئے گا وہ۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ اگر کسی نے امانت کے طور پر رکھی تو امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے جو ایماندار ہوتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کا مسجد سے تعلق جڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس امانت رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان زندہ ہے، ابھی مرا ہوا نہیں ہے۔ تو امانت اگر کسی نے آپ کے پاس رکھی یا آپ نے دوسرے کے پاس رکھی ہے تو امانت رکھ لینے والا اس کو سنبھال کر رکھے گا، اور رکھنے کے بعد موت کا تو بھروسہ نہیں، میرے پاس آپ نے کوئی چیز رکھی ہے تو میں کب مر جاؤں مجھے پتہ نہیں، تو میں اپنے کسی گھر والے کو بتا دوں گا، کسی دوست کو بتا دوں گا کہ یہ فلاں شخص کا ہے، اگر میں مر بھی گیا تو یہ اس کو واپس لوٹا دینا، اس طرح کہہ کر جو ہے امانت کو رکھ لینا، ورنہ امانت لینا ہی نہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا، جرمانہ سمجھنا زکوٰۃ کو۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں، جیسے رمضان آ گیا اور ہر مسجد کے اندر ہر خطیب، ہر مولانا، ہر مولوی کیا اعلان کرتا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مالوں میں سے 40واں حصہ نکالو اور غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مدرسے کے اندر پڑھنے والے یتیم بچوں کے اندر اس زکوٰۃ کے مال کو لگاؤ۔ تو اس کو تاوان سمجھتے، جرمانہ سمجھتے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو اس کا جرمانہ ہم دے رہے ہیں، جرمانہ نہیں ہے۔ جس طرح سے حکومت جو تاوان جو جرمانہ لیتی ہے وہ پیسہ حکومت روڈوں میں جو جہاں پر لگانا چاہے بسوں میں وہاں لگاتی، لیکن جو زکوٰۃ کا مال ہوتا وہ صرف غریب کو دیا جا سکتا، اسی لیے مسائل کے اندر آتا ہے زکوٰۃ کا مال مسجد کو نہیں دے سکتی، مسجد کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ کا مال، 1 روپیہ بھی مسجد کے اندر آپ نہیں لگا سکتے زکوٰۃ کے مال میں، کیونکہ زکوٰۃ یہ غریبوں اور مستحق لوگوں کا حق ہے۔ اگر مسجد کو لگائیں گے، مسجد مستحق نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے یہ، اللہ انتظام کریں گے صدقہ خیرات کے ذریعے، لیکن زکوٰۃ کا مال صرف اور صرف غریب کے گھر میں جائے گا، صرف اور صرف غریب اور یتیم اور بیواؤں تک یہ مال جائے گا۔ تو زکوٰۃ کو جب بھی ادا کرے تو تاوان سمجھ کر، جرمانہ سمجھ کر ادا نہ کرے، بلکہ یہ اللہ کا فرض ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے ادا کرے۔ نمبر 4 پر آتا ہے لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے۔ آج ہو بھی یہی رہا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کی نافرمانی کی جا رہی ہے، ماں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ لوگ جب آتے ہیں نا، نئی جب شادی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نوجوان ہمارے کیا کرتے، جیب میں کچھ نہ کچھ چاکلیٹ ہے یا کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر چپکے سے لا کر بیوی کو کھلاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن پہلے ماں کو کھلاؤ، پہلے ماں کے منہ میں اس لقمے کو ڈالو، پھر جو ہے بیوی کا حق آتا، سمجھ رہے؟ تو کبھی بھی بیوی کی بات میں آ کر، اہلیہ کے باتوں میں آ کر ماں کے اوپر ہرگز کوئی جرم نہ لگائے، کوئی آواز اونچی نہ کرے، کیونکہ دیکھیے دونوں کو لے کر چلنا ہے، سمجھ رہے؟ دونوں کو لے کر چلیں گے تبھی زندگی خوشگوار ہوگی، ایک کو لے کر چلیں گے زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صرف آپ جب کھانے بیٹھتے ہیں تو صرف جو ہے آپ سالن پی کر پیٹ نہیں بھر سکتے، سالن کے ساتھ کیا روٹی بھی ہونا اور چاول بھی ہونا۔ تو اسی طرح کیا ہے، جب زندگی کے اندر ہم زندگی گزارنا ہے، ماں کو بھی لے کر چلنا ہے اور بیوی کو بھی لے کر چلنا ہے، تو یہاں پر آ کر سنیں گے تو بولنا کہ تیری بات بھی ٹھیک ہے، ماں کے پاس آ جائے تو ماں کو کہنا کہ تمہاری بات بھی صحیح ہے، تمہاری بات، ماں کی بات تو سر آنکھوں پر،
ٹھیک ہے. تو نمبر 5 پر آتا ہے لوگ دوست سے محبت کریں گے اور باپ سے نفرت پیدا ہوگی. اور آج دیکھیے دوستوں کے ساتھ ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایسے جیسے کہ دوست نہیں بلکہ بھائی بھائی ہے. بھائی کے ساتھ بھی ویسا رویہ نہیں ہمارا، نہ باپ کے ساتھ ہے. یہ تو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ دوست سے محبت کی جائے گی، باپ سے نفرت کی جائے گی. لیکن آج کے دور کے حساب سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم بھائی سے بھی محبت نہیں کر رہے جتنا دوستوں سے محبت کر رہے. بے تحاشا پیسے ان کے پر اڑا رہے، جتنا جی چاہ رہا ہے جو آ رہا ہے کر رہے. لیکن باپ کے ساتھ دیکھیں گے تو باپ کا چہرہ دیکھ کر کیا ہے غصہ آنے لگتا. کچھ لوگ ایسے، کئی لوگوں کی کارگزاری آتی سننے میں معلوم ہوتا. ابھی چند مہینے پہلے رمضان سے پہلے گجرات گیا ہو تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ میں باپ کو دیکھتا ہوں تو میرا سر چڑھ جاتا ہے. بولا اتنی دیندار ماحول کے اندر تو رہ رہا ہے، غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن باپ کو دیکھ کر یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. باپ کو دیکھ کر کیسے غصہ آ رہا؟ تیرے کو پیدا ہونے سے کرا اس کے اوپر دیکھ کر غصہ آ رہا تیرے کو. مولا اس کو اپنے غصے پر کنٹرول رکھ. یہ غصہ کل کو تیرے بچے تیرے اوپر نکالیں گے، یاد رکھنا. بہرحال 6 نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں آواز بلند کی جائے گی. اور آج دیکھیں مسجدوں میں بلا وجہ ہم آئیں گے تو دوست مل کر باتیں کرنا شروع کر دیں گے. اور جیسا کہ آج ایک بات چل پڑی ہے کہ مسجدوں میں نکاح کا جو پروگرام منایا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. مسجدوں میں ہی نکاح کرنا چاہیے، فنکشن ہال میں نہیں کرنا. مسجدوں میں نکاح کرنا اچھی بات ہے، سنت ہے. لیکن اس سنت کو ادا کرنے کے پیچھے کئی لوگ مسجد میں شور و غل شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی، سمجھ رہے. اور یہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں مزہ بھی ہوتا کچھ وقت کے لیے، بد نظری کر رہا ہے انسان کچھ وقت کے لیے مزہ آتا، زناکاری میں مبتلا ہو رہا ہے کچھ وقت کے لیے مزہ آ جاتا، لیکن اس کا گناہ تو ہمیشہ باقی رہتا جب تک توبہ نہیں کرے گا مرنے سے پہلے. لیکن یہ گناہ ایسا ہے، اس کو گناہ بے لذت کہا گیا کتابوں میں. گناہ بے لذت، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے. شادی کے لیے آتے نکاح یہاں کروانے کے لیے مسجد میں یا جامع مسجد میں، تو پھر شور و غل شروع کر دیتے. نکاح کیجئے لیکن شور اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے مسجدوں میں، یہ قیامت کی علامت میں سے ایک ہے. نمبر 7 پر آتا ہے قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین آدمی ہوگا. اس بات کو ہم اپنے ذہن سے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کا جو لیڈر ہے وہ ہمارے نزدیک اور پورے قوم کے نزدیک کتنا ذلیل ہو سکتا ہے. نمبر 8 پر آتا ہے آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی. آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے. اگر ہم کسی کی عزت کر رہے ہیں اور وہ ہائی پوسٹ پر پہنچ گیا ہے تو اس کی عزت کیوں کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو کل کو یہ ہمیں کسی کیس کے اندر یا کسی مصیبت میں پھنسا سکتا، اس لیے اس کی عزت کریں گے. نمبر 9 پر شرابیں پی جانے لگیں گی. اور اس بات کو ہم اپنے دور کے حساب سے سمجھ سکتے کہ شراب کتنی عام ہو گئی ہے. شراب کو آج لوگ کتنا جوان بچے جن کی ابھی مونچھیں نہیں نکلی ہے، جن کی چہرے پر داڑھی ابھی صحیح سے نہیں ہوگی ہے، وہ لوگ شرابیں پی رہے ہیں. ابھی 3 دن پہلے مجھے معلوم ہوا، ایک بھائی صاحب نے بتایا کہ اتنا چھوٹا لڑکا ہے اور شراب پیتا ہے اور چرس وغیرہ یہ چیزیں بھی استعمال کرتا ہے. بہرحال تو یہ بھی فتنے کے دور کی علامتوں میں سے 15 علامتوں میں سے 90 نمبر کی علامت ہے. 10ویں نمبر پر آتا ہے ریشم کو پہنا جائے گا. اور آج لوگ کثرت سے ریشم پہن رہے، مرد بھی پہن رہا، عورتیں بھی پہن رہی. اور 11 نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے والی عورتیں رکھی جائے گی. اب یہ بات اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی 1400 سال پہلے. اب یہ بات ہم سوچیں گے تو گانے بجانے والی عورتیں کیسے رکھی جائے گی؟ کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے پاس عورتوں کو رکھے اور اٹھ کے گانے بھی گوائے اور ان کو نچائے بھی. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر شخص نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہاں پر لکھا جا رہا ہے بہت سارے لوگ رکھیں گے. تو آج کے لیے ہمارے لیے اس حدیث کے اس لفظ کو سمجھنا بالکل آسان ہے، جیسا کہ ہمارے ہر ایک کے جن میں کیا آ گیا ہے؟ فون آ گیا. تو اب اس بات سے ہم اس حدیث کو اس بات سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس موبائل کے اندر ہم نے نیٹ کو چالو کر دیا اور جس کو نچانا ہے نچا کر دیکھ لیتے، جس کو گوانا ہے گوا کر دیکھ لیتے.
تو اس بات کو اللہ کے رسول کب بیان کر رہے ہیں؟ 1450 سال پہلے بیان کر رہے ہیں، اور یہ بات آج ہم پر پوری طرح فٹ آ رہی ہے۔ اور 12 نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے، کہ پہلے لوگ تو ایسے رہتے تھے، ان کو کوئی رہنے کا ڈھنگ سلیقہ نہیں تھا، کوئی دنیاوی نالج ان کے پاس نہیں تھی، اس طرح کی فحش باتیں ان کے بارے میں کریں گے۔ نمبر 13 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کو لوگ شربت سمجھ کر پئیں گے، اور کئی جو ہے مقولے اور کئی طرح کی شعر و شاعریاں اور اسی طرح سے کئی جو ہے کتابیں اس پر چھپ چکی کہ شراب اور جو بیئر جو ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کا سرکہ ہے، اس کو پیا جا سکتا ہے، چاہے جتنی بھی لوگ دلیلیں دے لیں اور جتنی بھی جو ہے ثبوت پیش کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کی تھی کہ شراب کو لوگ شربت سمجھ کر پئیں گے، آج لوگ شربت اور جام سمجھ کر اس کو مزے لے کر پی رہے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نمبر 14 پر ہے سود کو لوگ تجارت سمجھنے لگیں گے، اور سود کو کیا ہے ہم لوگ تجارت سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 15 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرمائی کہ رشوت کو لوگ ہدیہ سمجھ کر لیں گے۔ آج ہم کوئی بھی کام کرانے جا رہے ہیں تو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بطور ہدیہ یا تحفے میں جو ہے اتنی یہ چیز رکھ دو یا اتنے اماؤنٹ آپ رکھ دو، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو دینے والا بھی ہدیہ سمجھ کر دے رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لینے والا کیا ہدیہ سمجھ کر اس پیسے کو وصول کر رہا ہے۔ تو یہ 15 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس دور کے اندر یہ 15 باتیں آ جائے اور یہ 15 کام میری امت کے لوگ کرنے لگ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا وہ آزمائش کا دور ہوگا، وہ فتنے کا دور ہوگا، یہ ایسا دور ہوگا کہ اس وقت میری امت کے اوپر ایک کے بعد ایک فتنے، ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک حالات آتے رہیں گے۔ آج ہم اپنے ماحول کے اندر، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر دیکھ لیں کہ یہ 15 کام ہمارے گھر کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہمارے گاؤں شہر دیہات کے اندر یہ 15 کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اندازہ لگا لیجیے۔ اگر ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسجدوں کے اوپر انگلی اٹھا کر دیکھے، یہ نظر اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے حالات آئیں گے تب بھی میرے بندے سدھرتے ہیں یا نہیں سدھرتے، تب بھی میرے بندے میرے گھر کو آنے والے بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یا صرف مسجد فجر کی اذان ہو رہی ہے ہم بستر میں پڑے رہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے کاروبار میں لگے ہوئے، عصر کی اذان ہو رہی ہے اور ہم بازاروں کے اندر گھومنے پھرنے میں لگے ہوئے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے بیوی بچوں میں لگے ہوئے ہیں، عشاء کی اذان ہو رہی ہے کھانے میں اور سونے میں گپ شپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا؟ حالانکہ اللہ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالکم بان لهم الجنہ، کہ میں نے انسانوں کو خرید لیا ہے، اللہ نے ہمارے مال کو، ہماری جان کو خرید لیا، اور جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں سامنے والے ایک دکاندار کو پیسے ادا کرتے، تو اللہ نے ہم سے ہماری جان کو خرید لیا، مال کو خرید لیا، اور اس کے بدلے میں رقم کے طور پر اللہ نے کیا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کو دے دیا، جنت دے دی کہ یہ جنت لے لو، تمہاری جان اور مال میں خرید رہا ہو۔ ہمارا خریدار اللہ ہے، لیکن اللہ ایسا خریدار ہے کہ خریدنے کے بعد ہم کوئی چیز خریدتے اس کو جس طرح یوز کرنا چاہیے یوز کر سکتے، لیکن ہمارا خریدار کیسا ہے؟ خریدنے کے بعد بھی اللہ نے کیا کہہ دیا؟ چھوٹ دے دی، آزادی دے دی، کہہ دیا کہ جیسے چاہو زندگی گزارو، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، حج فرض ہے، حج ادا کرنا، لیکن گناہوں سے بچتے رہنا اور یتیم و بیواؤں کی مدد کرتے رہنا، انشاءاللہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ 15 باتیں ہم میں سے کسی کے اندر ہے تو ان سے اپنے آپ کو تو بچائے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور ملک کے حالات کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے حالات کو درست فرمائے، کیونکہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان ساری آزمائشوں کو ختم فرما کر ملک کے اندر امن و امان کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی 1000 سنتیں پڑھ لیجیے۔